پہلے ہم لوگ جاتے تھے نظام الدین تو حضرت دیکھتے تھے یہ پرانا آیا کیا کرتا ہے، بزرگ تو نہیں ہے، یہ اپنے علاقے میں بزرگ تو نہیں بنا. اب اگر آپ کھڑے ہو کر کھانا کھلاؤ، سالن لا کر دو، دسترخوان پر روٹی لا کر دو، پانی پلاؤ کھڑے ہو کر مجمع کو، اور اب دسترخوان اٹھاؤ، سمجھ ہاں بھائی اس کا مزاج بنا ہوا ہے. اور بزرگ بن جائے تو سمجھتے بھائی اس کا مزاج ابھی تک بنا نہیں. ایک وقت تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہو کر دسترخوان پر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. دسترخوان پر روٹی لا کر رکھنا. ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں. بولے وہ کیا دسترخوان پہ روٹیاں رکھ رہے؟ وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے موجود حضرت جی. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب جماعت لے کے کراچی گئے تقسیم سے پہلے. ایک بڑے سرکاری افیسر جن کا تعلق حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، وہ گئے ملاقات کے لیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے آئے، ماشاءاللہ گاؤ تقیہ سارے انتظامات ہوں گے. تو اوپر گئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیاز چھیل رہے تھے یا غالباً مسالہ پیس رہے تھے، اور موجود حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے. کھانے کا نظام ان حضرات کے ذمے آیا تھا. اور اس میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کونے بولے یہ کونے مسالہ پیسنے والے، یہ کہاں، یہی یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت جی موجود حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے. ہماری یہاں جو ہے بزرگ بننے کا کوئی نسخہ نہیں. ہم تو عوام ہیں، کیا ہے، سیدھا سادہ خدمت کے لائن میں اپنے آپ کو لگانا سعادت سمجھ کر کے. ابھی ماشاءاللہ یہ آپ کے نظام الدین میں ساری سہولتیں ہو گئی ہیں، وضو کی، استنجے کی، حمام کی، بیت الخلاء کی. اب تو پہلے یہ بات نہیں تھی. میواتی جنگل میں جاتے تھے، ان کو بیت الخلاء میں فراغت نہیں ہوتی میواتیوں کو جلدی، اور شہری کو جنگل میں نہیں، ان کو بیت الخلاء ہی چاہیے. ایک میواتی آیا بمبئی، وہ بیچارہ پورا بمبئی گھومتا رہا، اس کو کہیں جنگل ملا ہی نہیں. بہت پریشان ہوا کہاں جاؤں. ایک میت جا رہی تھی، جنازہ جا رہا تھا. بولے بھائی کیا ہوا، کیا بیماری ہوئی اس کو؟ بولے بیماری مرے گا نہیں تو کرے گا کیا، جنگل تو ہے نہیں تمہارے بمبئی میں، پیٹ پھول گیا، مر گیا بیچارہ. ان کے لیے ایسی بات تھی، جنگل نہیں. ان کے لیے تو نظام الدین کا اطراف پورا جنگل، تو اب بستی ہو گئی، پورا جنگل تھا ایک زمانے میں. اور نظام الدین میں اندر جو تھا وہ جگہ نہیں تھی غسل کی، وہ سامنے ایک میونسپلٹی کا نل تھا، وہیں کپڑے دھوتے تھے، میٹھا پانی وہیں آتا تھا. باقی اندر کھارا پانی وضو کے لیے تھوڑا سا رہتا تھا وہ کنویں کے اندر. اور پیچھے جو تھا جہاں مکانات ہیں، جہاں باورچی خانہ تھا، اور وہاں کونے میں بیت الخلاء بنے تھے 4 یا 3 ڈبے کے. وہ جو پرانے ڈبے ہوتے اس کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، اور وہ لکڑیاں ادھر ادھر ٹھوک دی تھی کہ بھائی بیچارہ شہری یہاں آ کر فارغ ہو جایا کر، جو باہر کی جماعتیں آتی ہیں مدراس کی، کیرلا کی. اور کوئی نوکر تو تھا نہیں. جب وہ ڈبے بھر جاتے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان گندگی کو جمع کر کے اپنے سر پہ اٹھا کر جنگل میں پھینک کر آتے تھے، اور کہتے تھے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. اور ہمارا کیا حال ہے، ہمارے بس کی ہو تو پانی بھی کوئی ہم کو پلائے، ہم بزرگ بن جاتے ہیں. میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو دیکھا، پیشاب کا تقاضا ہوا، رات کو 1 بجے میں اٹھا، 1 بجے دیکھا وہ عالم ہے، مفتی ہیں، حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ. جھاڑو لے کر، بالٹی لے کر، اور اس متریاں اور استنجے خانے بیت الخلاء صاف کر رہے تھے رات کو 1 بجے. جس درخت کو پھل لگتے ہیں وہ جھکتا ہے، جس میں اخلاق کے پھل لگتے ہیں اس میں نرمی اور تواضع آتی ہے. جو بڑے پن کی بیماری میں آتا ہے اس میں اکڑ آتی ہے. ہم سب میزبان ہیں، مہمان کوئی نہیں ہمارے اندر. مہمان حق مانگتا ہے اور میزبان حق دیتا ہے. خدمت نہیں چاہتا میزبان خدمت کرتا ہے چاہے اس کی طبیعت پر گراں گزرے. لیکن وہ یہ جتنے ہم آئے ہیں یہاں مہمان کوئی نہیں، ہم سب میزبان ہیں. ہم سب آنے والوں کا حق ہمارے اوپر ہے، ہمارا حق کسی کے اوپر نہیں. ہم اس مزاج پر آئے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اور آدمی یہ چاہے کہ میرا اکرام ہو اور میری خدمت ہو، اور اس میں کمی آ جائے گی تو اس میں شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ بزرگ ہم سب میزبان ہیں، یہاں پر اجتماع ہم سب کا ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں، فکر مند ہیں، کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں.
ہمارا کام ہے آنے والے مجمع کی خدمت کرنا. ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کمزوری ہماری، ہم مجمع میں بیٹھتے ہیں تشکیل نہیں کرتے، خاموش. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ جماعت اجتماع میں جاؤ تبلیغ والے پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، کہ بھائی معلوم نہیں، پھر بھی آتا ہے جان مال لے کر. یعنی کیا مطلب؟ امت اپنی جان مال لے کر آ رہی، بھائی صاحب میں تیار ہوں اللہ کے دین کے کام کے لیے، ہے کوئی مجھے قبول کرنے والا؟ ہم خاموش بیٹھتے، قبول ہی نہیں کرتے، خاموش بیٹھتے چپ چاپ، تشکیل نہیں کرتے. ایک مرتبہ میرے ذمہ تخت تھا، جسے تخت والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایک مقام ہے، کیا ہے؟ کھانا، سونا، اعلان کرنا اور بیان کرنا، بس. تخت والے یہ سمجھتے. اور نیچے بیٹھنے والے کیا سمجھتے؟ یہ تو ان کا کام ہے، اپنا کام تو ہے نہیں، اب تشکیل وہی کریں گے. تو میرا بھی وہی مزاج، اعلان کرنا، مجمع چھوڑنا، اپنا بیٹھ جانا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی فجر کی نماز کے بعد، آواز لگی بولو بھائی بولو، میں اپنا بیٹھا رہا. پھر میں نے مولوی صاحب تشکیل کیوں نہیں کرتے؟ بیٹھے کائے کو، مجمع سے بات کرو، تشکیل کرو، یہ کمائی کا میدان ہے. کیا ہے؟ کمائی کا میدان ہے. آپ کو کیا خبر؟ ایک آدمی کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا، اس کو تیار کیا اور اس کو جماعتوں میں روانہ کیا. وہ آدمی اپنی بستی کا ذمہ دار تھا، اس نے وقت لگایا، جا کر اپنی بستی میں اذان زندہ کر دی، نماز زندہ کر دی، تعلیم زندہ کر دی، گشت زندہ کر دیا، 3 روز کی جماعتوں کا رخ ڈالا. پھر چلوں میں لوگ نکلنے لگ گئے، امام لا کے رکھا، ایک بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک مکتب شروع کروا دیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں اس کی وجہ سے کتنی خیر وجود میں آئی. ایک صاحب فرمانے لگے دھلیے کے اجتماع کے بعد ایک صاحب آئے اپنا بمبئی سے اجتماع میں، اور اپنے گاؤں گئے، اور گاؤں جانے کے بعد دیکھا کہ مسجد ویران ہے، اذان دینے والا کوئی نہیں. بہت صدمہ ہوا، فوراً بستی والوں کو جوڑ کر سمجھا بجھا کر امام لا کر رکھا، اور اذان اور نماز شروع ہو گئی، اور گشت اور تعلیم شروع ہو گئی. یہ کمائی نہیں؟ نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آخرت میں بیڑا پار کر دے. اس کو کمائی سمجھو. تشکیل کرو مجمع کی بیٹھ کر، خالی صورت مت دیکھتے بیٹھو. ہاں بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، وہ کیا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. باقاعدہ مجمع میں تشکیل ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو تشکیل کرو. اب یہ پرانا مجمع ہے اور اس میں باہر والے تشکیل والے مقرر کریں تو ہماری کیا قیمت باقی رہ جائے گی؟ ہم دوسروں کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے اور ہمارے کندھوں پر کوئی ہاتھ رکھے تو ہمارا کیا بھاؤ باقی رہے گا؟ ہم کو غصہ بھی آتا ہے، کون ہوتا تو ہمارے تشکیل کرنے والا؟ جانتا نہیں میں اپنے بستی کا مبلغ اعظم ہوں، میری بزرگی کو تو نہیں جانتا، کہتا ٹیڑھا دیکھے رہی ہوں، میری تشکیل کرتے ہو، تمہاری ضرورت میری تشکیل کرنے کی؟ لو ایسا ہوتا ہے. چھوڑو مت کسی کو، معاف مت کرو. بھائی یہ تو میدان ہوتا، اس کے کندھے اس کے کھوپڑی یہی درست ہوتی ہے، اپنے مقام پر درست نہیں ہوتی. اپنے مقام پر تو لوگ دیکھتے ہیں بیچارے کی تشکیل نہیں کر سکتے، کیا تشکیل کریں گے؟ یہاں تو کوئی دیہاتی بھی کندھے پر ہاتھ رکھ سکتا ہے کسی کا بھی، کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کچھ نہ نہیں بول سکتا، اس کو ہاں بولنا ہی پڑے گا. ہاں نہیں بولے گا تو خاموش رہے گا. ایک تو اس مجمع میں تشکیل کرنا.